خاموشی کی 100 باتیں۔ خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد کرتی ہے۔ خاموشی 1000 سوالوں کا جواب ہے۔ ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے، کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا۔ خاموشی ایک طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ بہت سے مسائل سے بچنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتے ہیں۔ احمق اپنی بات سے اور عقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ کسی کو بتانے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں۔ خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے۔ خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹ کو سچ کے ساتھ خاموش کرو۔ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بات منہ سے نکالے یا خاموش رہے۔ خاموشی دنیا اور آخرت کے سکون کی چابی ہے۔ خاموشی اللہ کی رضامندی کا سبب ہے۔ خاموشی قیامت کے دن انسان کے حساب و کتاب میں کمی کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالت کا بہترین رد عمل ہے۔ سب سے بڑی عقل مندی خاموش رہنا ہے۔ خاموشی اور مسکراہٹ دو طاقتور الفاظ ہیں۔ مسکراہٹ بہت سے مسائل کے حل کا ذریعہ ہے اور خاموشی بہت سے مسائل سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ بیوقوف کو جواب دینے کا بہترین طریقہ خاموشی ہے۔ خاموشی خالی نہیں ہے، یہ جوابات سے بھری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ دیتے ہیں۔ آدمی جتنا ہی زیادہ سمجھدار ہوگا وہ اتنا ہی کم بولے گا۔ اپنا منہ صرف اس صورت میں کھولیں کہ جو آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں وہ خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہو۔ خاموشی تب بولتی ہے جب الفاظ نہیں بول سکتے۔ آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہتر سن سکیں گے۔ خاموشی کا درخت ہمیشہ میٹھا پھل دیتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے اور اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت ہی بے نیاز ہے۔ زندگی میں کسی ایسے شخص کا ہونا ضروری ہے جس کو کچھ بھی بتانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ جب احساس خاموش ہو جائیں تو ضمیر مر جاتا ہے اور یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ ہر خاموشی ہاں نہیں ہو سکتی، گلہ بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی مطلبی لوگوں سے۔ جب کچھ کہہ نہ سکو اور کچھ کر نہ سکو تو اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کرو، بے شک وہ خاموشیاں بھی سنتا ہے۔ اگر کسی سے بدلہ لینا ہے تو خاموشی اختیار کر لو کیونکہ آپ کی خاموشی کسی کو چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ جن کو نہیں سننا ہوتا ان تک چیخ و پکار بھی نہیں پہنچتی اور جو سننے والے ہیں وہ خاموشیاں بھی سن لیتے ہیں۔ جب کوئی
تلخ ہونے کے بجائے خاموش ہو جائے تو سمجھ لیں اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال دیں تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہو جاؤ گے۔ چیخ و پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ کبھی کبھی حق پر رہنے کے باوجود خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ خاموشی ایک بہترین عادت ہے، خاص کر تب جب آپ جاہلوں میں گھرے ہوں۔ کیا ہماری گہری خاموشی کسی کو بتانے کے لیے کافی نہیں کہ انہوں نے اچھا نہیں کیا؟ دو چیز انسان کی کمزوری ظاہر کرتی ہیں، جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش ہونا ہو وہاں بولنا۔ جو انسان تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سنو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کسی کے ساتھ لڑنا جھگڑنا انسان کے وقار میں کمی لاتا ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے ڈراؤ۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشیاں کبھی بے وجہ نہیں ہوتی، کچھ درد ایسے بھی ہوتے ہیں جو آواز چھین لیتے ہیں۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنا کرو۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموشی کی تہہ میں چھپا لو ساری الجھنیں، شور کبھی مشکل کو آسان نہیں کرتے۔ خاموشی سے بڑا کوئی جواب نہیں ہوتا، لیکن خاموشی سے بڑا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی۔ جنہیں آپ کو غلط ہی سمجھنا ہے وہ لوگ آپ کی خاموشی کا بھی غلط ہی مطلب لیں گے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہ مانگا کریں، بات کریں، اپنا دامن صاف رکھیں، پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر چیز تکلیف دیتی ہے۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیز رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسائل سے دور رہنے کے لیے ہے اور مسکراہٹ مسائل کے حل کے لیے ہے۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخ نکلے۔ حقیقت میں یہ خاموشی ہمیشہ چپ نہیں ہوتی، کبھی تم غور سے سننا بہت کچھ سناتی ہے۔ خاموشی بہت کچھ کہتی ہے، کان لگا کر نہیں دل لگا کر سنا کرو۔ خاموشی سے اپنی پہچان بناتے چلو، وقت خود تمہارا نام بتائے گا۔ یہ خاموشی جو آپ کی گفتگو کے بیچ ٹھہری ہے، یہی ایک بات ساری گفتگو میں سب سے گہری ہے۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ بے وجہ خاموش نہیں ہوں میں، کچھ تو برداشت کیا ہوگا میں نے۔ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے، یہ وہ وفات ہے کی خبر نہیں ہوتی۔
کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے، الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں، کبھی کبھی خاموشی میں باتوں سے زیادہ سکون ملتا ہے۔ مانا کہ تم لفظوں کے بادشاہ ہو، مگر ہم بھی خاموشیاں پر راز کرتے ہیں۔ خاموشی بہترین عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ بے بسی خاموشی بن سکتی ہے۔ جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تم صبر کی بات کرتے ہو تو صبر تو آتے آتے آ ہی جاتا ہے، اور جب صبر آتا ہے تو نہ ہونٹوں کی ہنسی، آنکھوں کے آنسو، دل کا سکون کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ پاس ایک شے رہتی ہے اور وہ ہے خاموشی۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتے اسے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ میں بہت خاموش رہنے والوں میں سے ہوں، دل جیت نہیں سکتا کسی کا۔ گہری خاموشی کے بعد اکثر طوفان آیا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہماری چپ اور خاموشی کے پیچھے باتوں کا اور جذباتوں کا پورا سمندر ہوتا ہے، مگر ہم کچھ کہہ نہیں پاتے، کیونکہ جس انسان پر ہماری خاموشی کوئی اثر نہیں کرتی ہو، اس انسان پر ہمارے الفاظ کیا اثر کریں گے۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ خاموش رہو، صرف اللہ ہی تمہارے دل کا بوجھ اتار سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خاموش دلوں کو بہت سنتا ہے۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا، وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔